الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ اور ان میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتاب علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش کن باتیں اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں تو بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہوگی ان کی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لے، سو بڑی خرابی آئے گی ان کی اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کی اس کی بدولت جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہرگز ہم کو آتش چھوئے گی نہیں مگر تھوڑے دن جو شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا احاطہ کر لے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی جو باقی بری خصلتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ پہلی دو خصلتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہیں۔ اس میں پہلا گروہ احبار اور رہبان کا تھا، دوسرا گروہ منافقین کا تھا، اب یہود کا تیسرا گروہ ان پڑھ عوام کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہود چونکہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی خصوصیت ظاہر کرتے
کبھی کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، اور ہم محبوب ہیں۔ کبھی کہتے کہ جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، ہمارے سوا اس میں کوئی اور نہیں جائے گا۔ کبھی کہتے ہمارے بڑے ہمیں بخشوا دیں گے اور ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ ان بے بنیاد باتوں اور دل خوشخبریوں پر ناخواندہ یہود کا طبقہ خوش تھا، کیونکہ وہ خود تو کتابی علم رکھتے نہ تھے، محض اپنے بڑوں سے سنی سنائی باتوں پر جھوٹی امیدیں اور توقع رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت اور حماقت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ جو ان پڑھ اور جاہل یہود نے بلا سند دل خوش کن باتیں یاد کر رکھی ہیں، یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جھوٹے اور بے بنیاد خیالات ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تو ان کے فہم کی کمی کہ حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب، اور کچھ ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور خیانت ہے۔ چوتھا گروہ خائن علماء کا، فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ علماء یہود اپنے عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط مسائل اور احکام بتا دیتے، جس سے انہیں عوام سے کچھ نذرانہ و معاوضہ وصول بھی ہو جاتا، اور ان کی نظر میں وجاہت اور وقت بھی رہتی۔ اسی غرض سے لفظاً یا معناً توریت میں کچھ رد و بدل اور الٹ پھیر بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کی اس حرکت پر انہیں وعید سنائی گئی۔ پانچواں گروہ وہ آرزو پرست تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ گویا ان یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اعمال بد کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سزا دی بھی تو وہ گنتی کے صرف چند دن کے لیے ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہود کے اس دعوے کی تردید میں حق تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود سے پوچھتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، تو پھر وہ یقیناً اسے پورا کرے گا، مگر یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے تو ان سے ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ آگے ان کی جھوٹی آرزوؤں کی مزید تردید ہے بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا و قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل جہنم ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہود چونکہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر تسلیم کرتے تھے، اور اس طرح دو نبیوں کا انکار کرتے تھے، اور انکار نبوت کفر ہے، بس یہودی کافر ٹھہرے۔ اس لیے اس آیت میں جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے روح سے یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پر اور تمام انبیاء پر ایمان لانے
اور اس کے ساتھ عمل صالح کرنے کی بھی جزا بتائی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل جنت ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین، یہاں ان آیات میں کافر اور مومن نیک عمل کا ضابطہ بیان ہوا ہے، اور مومن بد عمل کا ضابطہ دوسری آیات اور احادیث میں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کے غلط گمان اور ان کے باطل عقیدے کی تردید فرما دی، اور نجات کامل کا دار و مدار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کو بتایا گیا۔ محترم سامعین، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اہل اسلام اپنی کتاب اور سنت پر سختی سے عمل پیرا رہیں، ورنہ پچھلی قوموں کو جو حشر ہوا ان کے متعلق جو وعیدیں قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہ کہیں اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی بدولت صادق نہ آ جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ نہ کرنے لگے میری امت اگلے زمانے کے طریقوں کو بالشت بھر اور ہاتھ بھر، یعنی بے تفاوت جو اگلے زمانے کے کافروں کی رسمیں تھیں، سو میری امت بھی کرے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجوسی اور نصارہ کی طرح لوگ ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے، یعنی انہی کے قدم بقدم چلیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی کتاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں سے اللہ تعالی ہم کو سبق عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔